السلام علیکم، لکھاری آن لائن میگزین میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ ناول لا بائی سونی مرزا، ایپیسوڈ 22۔ سیاہ لینڈ کروزر پوری سپیڈ سے سڑک پر گرے پتوں کو کچلتی جا رہی تھی۔ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا زاویان آنکھوں میں انگارے لیے ہوئے تھا۔ اچانک اس نے بریک پر پاؤں رکھا اور اپنا سر اسٹیئرنگ پر ٹکا کر گہرا سانس چھوڑنے لگا۔ پھر ایک دم وہ سیدھا ہوا اور اب ڈیش بورڈ پر پڑا اپنا موبائل اٹھا کر کان سے لگایا۔ ہاں فاروق، ذرا پتہ کرو کہ آج رات اس وقت امریکہ کی کوئی فلائٹ ہے یا نہیں۔ جی سر، دوسری طرف سے کوئی انجان شخص بولا تو اس نے کال کاٹ کر دوبارہ موبائل ڈیش بورڈ پر دھر دیا۔ پھر اس نے پیشانی دوبارہ اسٹیئرنگ سے ٹکائی تو تھوڑی ہی دیر میں اس کا رنگ ٹون بچا۔ کال ریسیو ہونے پر وہ آواز اوپن کر گیا۔ ہاں فاروق بولو۔ نہیں سر، امریکہ کی تو کوئی فلائٹ نہیں ہے۔ شٹ، وہ ایک طرف منہ کر کے چلایا۔ کیوں سر؟ کچھ نہیں، ذرا دیکھو ترکی کی فلائٹ ہے۔ جی سر، ترکی کی فلائٹ ہے، ابھی آدھے گھنٹے بعد پرواز کرے گی۔ گڈ، فوراً میری ٹکٹ بک کرواؤ۔ رائٹ سر۔ فون بند ہونے پر وہ ذرا سا مسکرایا۔ بیرسٹر امرہا، اب ساری زندگی میں راہ تکنے کے لیے تیار رہنا۔ وہ اپنے خیالوں کی دنیا میں بیٹھی لڑکی سے مخاطب تھا جو اس وقت اس کے دور دور تک کہیں بھی موجود نہیں تھی۔ ساویان کے 2 آزاد ویزے تھے جن میں سے ایک ترکی کا تھا۔ اپنے انہی پاسپورٹس کا فائدہ اٹھا کر وہ آج جا رہا تھا اس کی زندگی سے کونسوں دور۔ اچانک اس کا فون پھر سے بجا تو اسکرین پر سعید کا نمبر دیکھ کر اس نے فون سوئچ آف کر دیا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کی کال کیوں آ رہی ہے۔ پھر تھوڑا وقت گزرا اور وہ جہاز میں بیٹھ کر پرواز کر گیا۔ پاکستان کی حدود سے نکلتے ہی زاویان کا پاکستانی نمبر ہمیشہ کے بند ہو چکا تھا اور بیرونی نمبر سے امرہا سمیت ہر کوئی انجان تھا۔ اپنے گھر واپس پہنچنے پر فلک بیگم نے اس کے روبرو ہوتے ہوئے اسے جھنجھوڑ کر پوچھا کہ ان کا بیٹا کہاں ہے۔ وہ بس مختصر ہی جواب دے پائی تھی کہ وہ چلا گیا ہے، مگر کہاں؟ لفظ کا جواب نہیں تھا اس کے پاس۔ اپنے کمرے میں قدم رکھتے ہی وہ چٹکنی چڑھا کر فرش پر بیٹھے ہی خوب چیخ چیخ کر روئی تھی۔ شاید اب سے ساری عمر رونا تھا۔ وہ ہر روز صبح اٹھتی اور سارا دن اپنے کمرے میں بند رہتی، کبھی دیوار پر جڑی اس کی تصویروں کو دیکھ کر گفتگو کرتی تو کبھی جائے نماز بچھا کر خدا کی بارگاہ میں سے واپس مانگ کر خوب روتی۔ یوں دن سے شام اور شام سے رات ہو جاتی۔ مگر رات اس کے لیے مزید تکلیف دہ تھی۔ وہ اپنے سامنے پڑے خالی صوفے کو دیکھ کر وہ ہر بار پھر سے اشک بہاتی اور جب رو رو کر تھک جاتی تو نیند آ دبوچ تھی۔ امرہا کی زندگی اب جیسے بے معنی سی ہو گئی تھی۔ پورے 6 مہینے بیت گئے اور زاویان کی کبھی کوئی خبر نہیں ملی تھی۔ بس ایک ہی نیوز اینکر نے آ کر بتایا کہ وہ ترکی میں رہائش پذیر ہے، مگر کہاں کا جواب پھر سے کسی کے پاس نہیں تھا۔ فلک بیگم سے تلاشنے کے لیے اپنی پوری قوت سرو کر چکی تھی اور جاوید صاحب اپنی تمام تر ہمت کے باوجود بھی اب بیمار رہنے لگے تھے۔ گھر میں کوئی بھی مسئلہ ہوتا تو اس کا قصوروار امرہا کو ٹھہرایا جاتا۔ کائنات تو کافی پہلے ہی کسی لڑکے سے نکاح کر کے اپنا گھر بسا چکی تھی، اور اس بار تو علیشہ بھی سعید کے ساتھ ہی چلی گئی۔ اپنا دل بہلانے کے لیے اس کے پاس کوئی نہیں تھا۔ اپنے ایک رخ موڑنے پر وہ آج بھی پچھتائی تھی۔ زاویان عالم کی دھمکی کو شاید وہ صرف ایک دھمکی ہی سمجھ رہی تھی، مگر اس نے سچ کر دکھایا تھا۔ امرہا نے اس کے فیس بک پیجز سمیت سارے اکاؤنٹس چیک کر لیے تھے کہ شاید کہیں سے تو اس سے رابطہ کر سکے، مگر نہ وہ کبھی آن لائن ہوا اور نہ ہی پچھلے 6 مہینے سے اس نے کسی بھی اکاؤنٹ پر کوئی پوسٹ کی۔ اور آج بھی وہ حسب معمولی اس کے اکاؤنٹس پر میسیج کر رہی تھی کہ شاید کسی پر کوئی میسیج سین ہو اور وہ اسے رپلائی کرے، مگر ہمیشہ کی طرح وہ آج بھی آف لائن ہی تھا۔ تبھی آج اس کے صبر کی انتہا ٹوٹی تو وہ کچن میں جا کر اپنی کلائی پر چھری رکھ کر اسے پھیر چکی تھی۔ خون کے قطرے فرش پر بہے ہی تھے کہ ملازمہ نے اسے دیکھ کر فوراً فلک بیگم کو آگاہ کیا۔ تھوڑی دیر میں ایمبولینس بلوا کر اسے ہسپتال پہنچا دیا گیا۔ تبھی کسی میڈیا کے نمائندے تک یہ خبر پہنچی اور جنگل میں آگ کی طرح پوری سوشل میڈیا اس کی لپیٹ میں آ گئی۔ زاویان جو اپنے کمرے میں بیڈ پر بیٹھا سوشل میڈیا پر اپنے اکاؤنٹس کی اسکرولنگ کر رہا تھا، اچانک اس کے سامنے ایک پوسٹ آئی جس پر کوئی تحریر یوں درج تھی: راک سٹار زاویان عالم کی مسز بیرسٹر امرہا کی خودکشی کی کوشش۔ اس نے ابھی ہیڈنگ پڑھی ہی تھی کہ آسمان ٹوٹ پڑا۔ زاویان نے اپنے دل کے جذبات پر قابو نہ پاتے ہوئے فوراً کسی کا نمبر ملایا۔ سہیل، میں زاویان بات کر رہا ہوں۔ مجھے ابھی پتا کر کے بتاؤ کہ سوشل میڈیا پر جو امرہا کی سوسائڈ کی خبر گردش کر رہی ہے اس میں کتنی سچائی ہے، اور اگر یہ سچ ہے تو امرہا کیسی ہے؟ مجھے ساری ڈیٹیل چاہیے فوراً۔ اپنی کال بند کرتے ہوئے وہ اپنے پیشانی پر ہاتھ پھیرتا ہوا ادھر ادھر ٹہلنے لگا۔ مزید 1 گھنٹہ گزرا اور سہیل کی کال موصول ہونے پر وہ بھاگ کر فون کان سے لگا گیا۔ ہاں سہیل، جلدی بولو۔ سر، خبر سچ ہے، میڈم اس وقت ہاسپٹل میں ہے، ان کی کنڈیشن بہت سیریس ہے سر۔ سہیل کی بات سن کر فون اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر فرش پر آن گرا، پھر وہ لڑکھڑا کر گرتا پڑتا اپنے پاؤں میں سلیپر پہن کر باہر بھاگا۔ سامیہ نے استنبول کے ایئرپورٹ پر جا کر
خود پاکستان کی فلائٹ کا پتہ کیا تھا، مگر بدقسمتی سے آج کوئی فلائٹ نہ پا کر اس کا دل پھر مزید مٹھی میں آ گیا۔ سروس سینٹر سے اس نے اپنا موبائل ریپیئر کروایا اور اپنے مختلف ذرائع سے مرحا کی طبیعت کے بارے میں معلومات اکٹھی کرنے لگا۔ تھوڑی دیر میں سے پتہ چل چکا تھا کہ وہ خطرے سے باہر ہے۔ وجود نے سکون کا سانس لیا اور اس کی انا واپس برقرار ہو گئی۔ امرا جو کہ شاید اس گمان میں تھی کہ اس کی خودکشی کی خبر سن کر وہ دوڑا چلا آئے گا، اب اسے نہ پا کر وہ پھر سے غمگین ہو گئی تھی۔ دل نے اب اس کے ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر جانے پر یقین کر لیا تھا، اور وہ اس بات پر بھی اب یقین کر چکی تھی کہ سامعین کبھی واپس نہیں آئے گا۔ اس کی خودکشی کی کوشش پر پولیس نے کیس بنانا چاہا، مگر وہ خود ہی بات کو رفع دفع کر گئی۔ فلک بیگم نے اس کی جان لینے کی کوشش پر اس کی خوب بےعزتی کی تھی، مگر دل و دماغ پر اب جیسے کسی بات کا اثر ہی نہیں ہوتا تھا۔ 4 دن مزید گزرے تو نہ جانے اس کے دماغ میں کون سا خیال آیا اور وہ اپنا پرس اٹھا کر مدرسے جا پہنچی۔ زینب معلمہ کی نگاہ پر پڑی تو خود ہی اٹھ کر اس کے قریب آ گئی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسے ہو مرحا؟ بڑے عرصے بعد مدرسے واپس آئی۔ میں ٹھیک نہیں ہوں، میری زندگی میں سکون نہیں ہے، سکون ڈھونڈنے آئی ہوں یہاں۔ اپنی نظریں جھکا کر اس نے انگلیوں کو مروڑتے ہوئے کہا تو عالمہ مسکرائی۔ نہ جانے کیوں ہم انسان ایسے ہی ہوتے ہیں کہ جب مصیبت آن پڑتی ہے تبھی خدا کو یاد کرتے ہیں، ورنہ خوشی میں تو ہمیں کبھی بھی یاد نہیں آتا۔ باجی میں بہت پریشان ہوں، مجھے کہیں چین نہیں مل رہا، زندگی گزارنے کی کوئی وجہ بھی نہیں مل رہی، تھک گئی ہوں، بس مجھے سکون چاہیے۔ اور ہانسی ہو کر بولی، آ جائے گا۔ یہ بتاؤ کہ کیا ہوا؟ بس کوئی اپنا چھوڑ کے چلا گیا ہے، کوئی بہت خاص تھا جو مجھے ایک پل میں عام کر گیا۔ آنسو رخساروں کی طرف ٹپکے۔ کسی کو اپنی زندگی میں بہت زیادہ اہمیت دینے سے پہلے اپنی اہمیت بھی اس کی نظر میں جان لینی چاہیے، ورنہ بعد میں پچھتاوا ہی ہوتا ہے۔ شاید اس کی زندگی میں میری بہت اہمیت تھی، میں نے خود اپنی اہمیت گنوا دی۔ مطلب کہ تم قبول کرتی ہو کہ تم نے اسے خود گنوا دیا؟ ہاں، دیکھو اگر تم نے کسی کا دل دکھایا تو تمہیں تب تک سکون نہیں ملے گا جب تک وہ انسان تمہیں خود معاف نہ کر دے۔ مجھے نہیں معلوم کہ میں نے اس کا دل دکھایا یا نہیں، پر میں اتنا جانتی ہوں کہ میں نے اسے خود سے بیزار کر دیا۔ اس نے انگلیوں سے اپنی پلکیں صاف کی۔ خدا تمہیں صبر دے، اور جب خدا کو چھوڑ کر انسانوں کی محبت کے پیچھے بھاگو گی تو ایسا ہی ہوگا نا۔ میں پیچھے نہیں بھاگی تھی، بلکہ خود پیچھے ہٹ گئی، اور جب اس نے پیچھے ہٹنا چاہا تو قسم خدا کی بہت درد ہوا۔ پچھلے اشک صاف کرتے ہوئے اگلے پھر سے بہہ نکلے۔ انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ بتاؤ کیا سیکھنا چاہتی ہو؟ دین سیکھنا چاہتی ہوں، خدا کی ہونا چاہتی ہوں۔ ٹھیک ہے، تم آج سے ہی تجوید اور تفسیر دونوں کی کلاسز لو، انشاءاللہ سب اچھا ہوگا۔ میں نے سنا ہے کہ یہاں علیشہ بھی آئی تھی قرآن حفظ کرنے۔ ہاں، مگر اس نے کہا کہ وہ کوئی اور مدرسہ جوائن کر رہی ہے، شاید جہاں اس کے شوہر کا ٹرانسفر ہوا ہے وہیں جوائن کیا ہوگا۔ چلو تم آؤ میرے ساتھ۔ اسے اپنے ساتھ لیے وہ کچھ کمروں کی طرف جا کر غائب ہو گئی۔ کیا ہوا ڈاکٹر، سب ٹھیک ہے نا؟ سعید جو کہ علیشہ کی طبیعت ناساز دیکھ کر اسے سی ایم ایچ لایا تھا، اب اپنے سامنے بیٹھی لیڈی ڈاکٹر سے مخاطب تھا۔ علیشہ بھی اس پر وارڈ سے ہو کر اس کے ساتھ ہی کرسی پر آ بیٹھی۔ جی ٹھیک ہے، گڈ نیوز ہے، شی از پریگننٹ۔ ان کے بتانے کی دیر تھی اور دونوں نے چونکتے ہوئے ایک دوسرے کا چہرہ دیکھا، پھر بیک وقت دونوں مسکرائے۔ ڈاکٹرز نے کچھ دوائیاں لکھ کر دیں اور پوری رپورٹ تیار کی تو وہ اسے ہاتھ میں پکڑے باہر آیا۔ علیشہ میں بہت خوش ہوں آج۔ سحر کے چہرے پر کھلی کھلی سی مسکراہٹ تھی، وہ اپنی فوجی وردی میں ہی ملبوس اس کے ایک طرف کھڑا تھا۔ میں بھی۔ اب مجھے گھر چھوڑ دیں پھر آپ ڈیوٹی پر چلے جائیں۔ ہاں، شام میں بات ہوگی۔ محبت سے کہہ کر وہ گاڑی میں بیٹھا اور اسے گھر ڈراپ کر کے خود یونٹ میں چلا گیا۔ تیرے بندے تو بہت تھکا دیتے ہیں مجھے، تو معاف کرتا ہے پر وہ نہیں کرتے۔ مجھے تو کتنی غلطیوں کے بعد بھی پردہ رکھ لیتا ہے۔ دل تیری سوچ محبت کا سوچ کر بھر جاتا ہے۔ میرا دل جب تڑپتا تھا اور تنہائی کا پہرا ہوتا ہے تو یہ لوگ نہیں بلکہ مجھے تو سنبھالتا ہے۔ مجھے جب سب چھوڑ جاتے ہیں اور غم کی کیفیت میں مجھے، تب تو ہی بس یہ ہاتھ تھامتا ہے۔ دنیا والے خفا ہو جائیں تو صبر کر لوں گی، مجھے زامین نے ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا ہے، مجھے اس کے بغیر رہنا نہیں آتا۔ تو رحمان ہے، تیری رحمتیں حوصلہ ہے میرا۔ اگر تو ناراض ہو گیا یا مجھے تو نے تنہا چھوڑ دیا تو مر جاؤں گی یا اللہ۔ مصلی پر بیٹھی مرحا تہجد کی نماز میں آنسو بہا رہی تھی۔ تھوڑی دیر میں فجر کی اذانیں سنائی تھیں تو اس نے نماز ادا کر کے قرآن کھولا۔ ابھی چند آیات کو ہی پڑھا تھا کہ آنسو پھر سے بہنے لگے۔ کسی آیت کے لفظ سے مزید موٹے ہو کر دکھائی دے رہے تھے، جیسے وہ اسی کے لیے ہوں۔ کیا ہو گیا ہے؟ کیسے فیصلے کرتے ہو؟ کیا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے جس میں یہ پڑھتے ہو کہ جو چیز تم پسند کرتے ہو وہ تم کو ضرور ملے گی؟ یہ تم نے ہم سے قسمیں لے رکھی ہیں کہ جو کچھ تم طے کر لو گے قیامت کے دن تک وہ تمہارا ہوگا۔ سورہ القلم آیت 36 سے 39۔ عمرہ نے آیات پڑھی تو جیسے ہی سے اس کا سوال کا جواب مل گیا ہو۔ ہم انسان چاہے جتنے بھی عقل مند کیوں نہ ہو جائیں، پر خدا کے فیصلوں کو کبھی نہیں سمجھ سکتے۔ اپنے آنسو صاف کر کے اس نے قرآن بند کیا اور ہلکے سبز رنگ کے شلوار قمیض سے ایک تن کر کے اس مدرسے جا پہنچی۔ زینب معلمہ نے اسے دوپٹے میں دیکھا تو فوراً پاس آئیں۔
پیاری حجاب کیا کرو، کل سے تم عبایا پہن کر حجاب میں آؤ گی۔ یہ بات یاد رکھنا کہ جس چادر کو ہم بڑی آسانی سے اتار کر پھینک دیتی ہیں، دراصل وہ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی مشکل سے بچائی تھی۔ جی ٹھیک ہے، وہ شرمندہ سی ہوئی۔ ایک کام کرو، اگر تم مجھ سے کچھ شیئر کرنا چاہتی ہو تو کر لو، تمہارا غم ہلکا ہوگا۔ اس کے بولنے کی دیر تھی اور امرہ سر جھکائے اشک پر ہو گئی۔ میرا شوہر مجھے چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے جا چکا ہے، بہت تکلیف میں ہوں۔ چھوڑا کیوں؟ پیار نہیں کرتا تھا؟ پیار کرتا تھا، انتظار نہیں کر سکتا تھا۔ جو پیار کرتے ہیں وہ انتظار بھی کرتے ہیں۔ باجی میں اس سے بہت کچھ کہنا چاہتی تھی پر اس نے سنا ہی نہیں۔ میں اسے بتانا چاہتی تھی کہ وہی میرا سب کچھ اور میری زندگی کی سب سے بڑی حقیقت ہے۔ اس کا چہرہ، اس کی باتیں میں کبھی نہیں بھلا سکتی۔ میرا جو پل پل ہر لمحہ اس کے ساتھ گزرا، نہ ہوتے ہوئے بھی بس ہر طرف پھیلی 400 خوشبو کی طرح ہے۔ لیکن وہ تو کب کا چلا گیا، بیزار ہو کر مجھ سے۔ میرے الفاظوں کو اس کے سامنے شاید اب کوئی اہمیت نہیں رہی تھی۔ وہ چلا گیا اور میرے الفاظ دفن ہو گئے۔ اب میرے پاس ایک قبرستان ہے جس میں ہر روز کھدائی کر کے ایک خواب اور ایک یاد کو دفن کر دیتی ہوں۔ اب مجھے کسی کی کوئی بات غمگین نہیں کرتی۔ اس کا دکھ کافی تھا تمام عمر کے لیے۔ اس نے کس قدر کرب سے گزر کے ایک ایک لفظ کو محسوس کر کے کہا تھا، یہ صرف وہی جانتی تھی۔ زینب کو اس پر ترس آنے لگا۔ مضبوط بن جاؤ، اب جو جا چکا ہے شاید وہ کبھی واپس نہیں آئے گا، اور اگر کبھی واپس آ گیا تو شاید تمہارے دل میں تب تک وہ جگہ، وہ مقام نہ بچے۔ اس لیے اب ایک بار اپنے تمام زخموں اور خوابوں پر جی بھر کے چیخ چیخ کر رو لو، اور اس کے بعد ہمیشہ کے لیے ان زخموں پر مٹی ڈال دو اور دوبارہ انہیں کریدنے کی کوشش مت کرنا۔ آپ صحیح کہہ رہی ہیں، اب میں خود بھی صبر کرنا چاہتی ہوں اور تمام انسانوں کی محبت سے پرے ہو کر خدا کی محبت چاہتی ہوں، کیونکہ اس ذات سے کبھی بھی یہ نہیں کہنا پڑتا کہ مجھے مت چھوڑنا، کبھی یہ نہیں کہنا پڑتا کہ میرا یہ راز کسی کو پتہ نہ چلے، اور نہ ہی کسی دھوکے کا ڈر ہوتا ہے۔ پہلے میں نے اس رب کی جانب قدم بڑھائے تو میری زندگی میں سکون آنے لگا، پھر میں نے قدم دور ہٹائے تو مجھے خود سے ہی خالی کر دیا گیا۔ میں نے اس رب کے قریب جانے کی کوشش میں ہی خود کو شیطان کے حوالے کر دیا۔ میں ڈگمگا گئی، کیا وہ مجھے معاف نہیں کرے گا؟ اس کی آواز ٹوٹی۔ کبھی کبھار ہم واقعی اتنے شرمسار ہوتے ہیں کہ اپنی غلطیوں پر خدا کی طرف واپس پلٹ جانے سے بھی ڈرتے ہیں۔ اس سے معافی مانگتے ہوئے ڈرتے ہیں کہ کیا وہ ہمیں معاف کرے گا یا نہیں، کیا وہ مجھ سے بات کرے گا یا نہیں، کیا وہ میری بات سنے گا یا نہیں۔ اب تم خود کو اس بچے کی جگہ رکھ کر سوچو جو غصے میں اپنی ماں پر اونچی آواز سے چلایا ہو، اور یوں چلاتے ہوئے ہی زمین پر منہ کے بل گرا ہو، تو کیا لگتا ہے کہ ماں کیا کرے گی؟ بچے کی پرواہ کرے گی؟ اس نے نرمی سے جواب دیا۔ وہی تو میں تمہیں سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوں کہ بس اس ٹھوکر کی دیر ہے، تمہاری تڑپ کر اپنی ماں کو پکارنے کی دیر ہے، اور تمہاری ماں اپنی تکلیف بھول کر، تمہاری چلاتی ہوئی آواز کو بھول کر تمہیں سینے سے لگا لیتی ہے۔ وہ تمہاری ایک آہ پہ تڑپ اٹھتی ہے تو کیا اب بھی تمہیں ایسا لگتا ہے کہ خدا تمہیں نہیں تھامے گا؟ جس کو تم سے 70 ماؤں سے بڑھ کر محبت ہے، کیا تمہیں اب بھی لگتا ہے کہ وہ تمہاری تکلیف دور نہیں کرے گا؟ اب بھی تمہیں لگتا ہے کہ وہ تمہیں معاف نہیں کرے گا؟ جس کو تمہاری آنکھ سے نکلا ایک آنسو بھی گوارا نہیں؟ زینب نے بڑے پیار سے سمجھایا تو مرحبا بے اختیار اس کے سینے سے لگ گئی۔ بس اب میں آخری بار روں گی ان بے ایمان کتابوں پر جن کے اسباق پڑھائی میری زندگی میں کہیں کام نہیں آئے۔ میں آج آخری بار روں گی ان سبھی رشتوں پر جو وفا کے دعوے دار تھے۔ میں آخری بار روں گی قسمت کے اس کھیل پر جس نے ہمیشہ میری ہار کا جشن منایا۔ میں آخری بار روں گی ان باتوں پر جو عقلمند کہہ گئے مگر ہم بیوقوفوں کے کبھی کام نہیں آئیں۔ میں آخری بار روں گی اپنی بغاوت پر جو مجھے کہیں سرخرو نہ کر سکی۔ میں آخری بار روں گی اپنے خلوص پر جس نے مجھے ہر بار شرمندہ کروایا۔ میں آخری بار روں گی اس اذیت پر جو مجھے میرے اپنوں نے دی۔ میں بس آج آخری بار روں گی اس ناکام محبت پر جسے میں خود نبھا نہ سکی۔ اس کے بازوؤں سے الگ ہو کر اس نے اپنی ہتھیلی کو رخساروں پر رگڑا اور باہمت ہو کر بولی تو زینب نے مسکرا کر اس کا گال تھپتھپایا۔ علیشا، میری دعا ہے کہ ہمارا بیٹا ہو یا بیٹی، مگر دونوں ہی تمہارے جیسے ہوں۔ سعید بیڈ پر بیٹھا اس کے سامنے پریچمان اپنی بیوی سے اس کا ہاتھ تھامے بڑے وثوق سے کہہ رہا تھا۔ میرے جیسے کیوں؟ اس نے ہنوز ناگواری سے دیکھا۔ کیونکہ تم بہت خوبصورت ہو۔ آپ بھی تو اچھے خاصے ہیں۔ نہیں، تم کئی گنا زیادہ خوبصورت ہو مجھ سے، اور میں چاہتا ہوں کہ میرے بچے بھی تم پر ہی جائیں۔ ایسا بالکل مت سوچیں سعید، بلکہ میری خواہش ہے کہ آپ پر جائیں۔ مجھ پر کیوں؟ وہ فوراً بول اٹھا۔ کیونکہ آپ ایک اچھے انسان ہیں، آپ کسی سے سچی محبت کر کے اسے بیچ راہ میں چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ لیکن تمہیں پتہ ہے کہ میرا ماضی، اپنے ماضی سے باہر نکل آئیں۔ وہ بیتا ہوا کل تھا، اسے زندگی بھر کے لیے خود کے لیے طور پر سزا منتخب مت کریں۔ میں بہت خوش قسمت ہوں کہ مجھے تم جیسی بیوی ملی۔
اور میں بھی بہت خوش قسمت ہوں کہ مجھے آپ جیسا شوہر ملا۔ یار میں اس خبر کو سن کر کافی خوش ہوں، لیکن مجھے ایک چیز نے بہت پریشان کر کے رکھا ہوا ہے۔ کیا؟ وہ متجسس ہوئی ساویان نے۔ پتہ نہیں وہ کہاں ہے اور کس حال میں ہے۔ یہ زندگی میں پہلی بار ہے کہ اس نے مجھ سے کچھ شیئر نہیں کیا۔ ہم اتنا لمبا عرصہ تک ایک دوسرے سے بات کے بغیر کبھی نہیں رہے۔ دیکھو نا، بھابی نے بھی اسے کیا سے کیا بنا دیا۔ میرا دوست ایسا کبھی نہیں تھا جیسا وہ اب ہے۔ اچھا نہیں کیا بھابی نے اس کے ساتھ۔ اس نے لہجے میں مرحا کے خلاف بلا کی سرکشی اور نفرت دیکھی جا سکتی تھی۔ مگر وہ اپنے کیے پر کافی پچھتا رہی ہے۔ اس نے تھوڑی حمایت کرنا چاہیے۔ اب پچھتانے کا کیا فائدہ؟ اب ساویان واپس تو نہیں آئے گا۔ ہو سکتا ہے کہ اس نے خدا سے معافی مانگی ہو۔ علیشہ وہ اپنے شوہر کی مجرم ہے، خدا کی نہیں۔ اسے تو شاید خدا بھی معاف نہ کرے۔ سعید تلملا اٹھا تھا۔ سعید، جب کوئی خدا کی جانب لوٹتا ہے تو ایسا کیوں سوچتے ہو کہ اب تو خدا اسے معاف نہیں کرے گا؟ یہ کیوں کہتے ہو کہ پہلے تو کبھی خدا کو یاد نہیں کیا اور آج مصیبت آئی ہے تو خدا کو یاد کر رہا ہے؟ خدا مصیبت لاتا ہی تب ہے جب اس نے کسی کو اپنے قریب لانا ہوتا ہے، اور یہ تو آپ کو اندازہ بھی نہیں ہے کہ وہ کتنا خوش ہوتا ہے جب اس کا سب سے گنہگار بندہ یہ بندی آخرکار تھا کار کے اس کی جانب پلٹتا ہے۔ اس لیے پلٹنے کی ادا ویسے ہی بہت پسند ہے۔ یہ ٹوٹی پھوٹی سی التجائیں، گمسم سی ندامتیں، آدھی ادھوری دعائیں، یہ معصوم تڑپتی ہوئی آوازیں ہی تو محبت ہے اس کی، اور وہ لوٹ آنے والوں کو ہی محبوب رکھتا ہے۔ پھر چاہے کوئی زندگی کے آخری مرحلے میں اس کی جانب پلٹے یا ہزار گناہوں کے بعد، بس وہ معاف کر دیتا ہے کیونکہ وہ تم سے محبت کرتا ہے۔ اتنی کہ اگر تمہیں ذرا سا بھی اندازہ ہو جائے نا تو تمہارا دل اس کی محبت سے پھٹ جائے، اور آپ کہتے ہیں کہ خدا معاف نہیں کرے گا تو ہے آپ پر صحیح۔ وہ شدت سے بھرپور لہجے میں گویا ہوئی تو صحیح ٹک بان گیا۔ لیکن یہ تو تمہیں پتہ نا کہ انسان کی معافی انسان سے ہی ملتی ہے، خدا سے نہیں۔ کیا آپ کو واقعی لگتا ہے کہ ہم انسان کسی کو معاف کرتے ہیں؟ تو کیا نہیں کرتے؟ وہ بے یقین تھا۔ صحیح، ایک کڑوا سچ یہ ہے کہ ہم انسان کسی کی غلطی معاف کر ہی نہیں پاتے۔ ہم صرف دوسروں کو مطمئن کر دیتے ہیں کہ ہم نے معاف کیا، لیکن در حقیقت ہم اس بات کو قبول کر ہی نہیں پاتے۔ ساری زندگی کچھ باتیں سوچ سے گزرتی ہیں۔ بہت دفعہ دل کرتا ہے کسی گلا کرنے کا، اسے بتانے کا کہ اس کی یہ باتیں میرے دل توڑا تھا، لیکن ہم چاہ کر بھی نہیں بول سکتے۔ نہ جانے کتنے درد کے تہ در تہ دکھ ہوتے ہیں جو ہماری ذات کے ساتھ ہی پروان چڑھتے ہیں۔ ہم ہر روز بدلتے ہیں اور ہر روز ٹوٹتے ہیں، کبھی اپنے کیے کے ہاتھوں تو کبھی دوسروں کے ہاتھوں، پر ہم دل سے معاف کبھی کر ہی نہیں پاتے۔ اس کا مطلب کہ تم نے بھی مجھے میرے ماضی کے لیے دل سے معاف نہیں کیا؟ اس کی بات کا الٹا مطلب جانے پر وہ اپنا سر پیٹ کر رہ گئی۔ صحیح، میں نے کہا کہ میں نے معاف کر دیا ہے، لیکن بھلانا مشکل ہوتا ہے، اور اس چیز پر ہمارا خود کا اختیار نہیں ہوتا۔ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی موڑ پر ہمارے گناہ ہمارے سامنے آ جاتے ہیں۔ اس نے لفظوں پر زور دیا۔ I'm sorry، مجھے بھابھی کے بارے میں ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا۔ اس کی نگاہوں میں ندامت تھی۔ اٹس اوکے، آپ بیٹھے، میں کھانا لاتی ہوں، وہ نرمی سے بولی، پھر اٹھ کر کچن میں جاتی دکھائی دی۔ ساویان کو امریکہ گئے مزید ایک سال بیتا تھا اور وہ ابھی تک واپس نہیں لوٹا تھا۔ امرا، جو کہ ہر رات تہجد میں سے مانگتی تھی، اب موبائل پر فیس بک پر کسی کی پوسٹ دیکھ کر حیران تھی۔ ساویان عالم کی کسی ترکی لڑکی سے نکاح کی خبر نے اسے جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ اس کے من میں کہیں مایوسی آنے لگی، اور ہمیشہ کی طرح وہ آج بھی خدا کی چوکھٹ پر ہاتھ پھیلائے کھڑی تھی، لیکن شاید آج دعا میں سے مانگنا نہیں تھا، شاید وہ اسے مانگ مانگ کر تھک چکی تھی۔ یا اللہ، تو تو رحیم ہے، پھر یہ مجھے کس آزمائش میں ڈال رکھا ہے؟ وہ تو میرا تھا، میں نے اس سے مانگا تھا تجھ سے، پھر وہ کیسے کسی اور کو دے دیا؟ میں نے اپنی غلطی کی معافی مانگی تھی نا تجھ سے مولا، کیا مجھے معاف نہیں کیا تھا جو میری چاہت اٹھا کر کسی اور کی چولی میں ڈال دی؟ میری دعائیں، میرے آنسو، کیا سب بیکار تھے؟ مولا، تو نے مجھ سے میرے ساویان کو چھین کر ایک اور لڑکی کو دے دیا۔ اس ترکش لڑکی نے تو شاید اس سے کبھی دعا میں مانگا بھی نہیں ہوگا۔ نہیں، میں یہ سب برداشت نہیں کر سکتی۔ یا اللہ، وہ تو انسان تھا، میرے رونے چلانے پر بھی نہیں رکا اور چلا گیا، پر تو میرا رب ہے، تو نے کیسے میرے آنسو رائگاں جانے دیے؟ وہ میرا تھا اللہ، میں نے کتنا تڑپ تڑپ کر اسے واپس مانگا تھا، پر تو نے نہیں دیا۔ ٹھیک ہے یار، اب آج سے میں کچھ نہیں مانگوں گی، کبھی بھی دعا کے لیے ہاتھ نہیں اٹھاؤں گی، تیرے بتائے گئے سارے فرائض ادا کروں گی، مگر اب کبھی کچھ مانگوں گی نہیں، کیونکہ جو مجھے چاہیے تھا وہ کسی اور کو بن مانگے ہی مل گیا۔ تو نے میری طرف ضائع کر دی مولا، وہ کیوں دیا کسی اور کو؟ کیوں؟ چائے نماز بچھائے بیٹھی وہ رات کے آخری پہر سسک کر اپنے خدا سے شکوے کر رہی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ کیا بول رہی ہے، اور یہ بھی نہیں جانتی تھی کہ اسے کیا بولنا چاہیے۔ درد اس قدر تھا کہ وہ پچھلے ایک سال سے جو دین سیکھ رہی تھی وہ سب ایک پل میں جیسے بے معنی ہو گیا ہو۔ آج اس کے مدرسے جانے کا کوئی موڑ نہیں تھا، مگر وہ یہ جانتی تھی کہ اسے سکون وہیں چل کر ملے گا۔ پھر اپنے من کو بہلاتی ہوئی وہ کچھ وقت گزرنے کے بعد مدرسے جا پہنچی۔ اپنا سبق دہرا کر اس نے استانی کو سنایا اور ظہر کی نماز ادا کی۔ سلام پھیر کر وہ فوراً ہی چٹائی سے اٹھ گئی۔ زینب، جو کہ دور بیٹھی اس کی حرکت کا ملاحظہ کر رہی تھی، اب اس کے یوں اٹھنے پر اسے اشارہ کر کے اپنے قریب بلا گئی۔
जी बाजी। वो इसके साथ वाली कुर्सी पर बैठी तो ज़ैनब ने अपनी नज़रें इस पर मरकूज़ कीं। मैंने देखा कि तुमने नमाज़ पढ़ने के बाद दुआ नहीं माँगी। क्यों? अब दिल ही नहीं करता बाजी, इसने अफ़सुर्दगी से कहा। दिल क्यों नहीं करता? बाजी, जो मुझे चाहिए था, जो हर रोज़, हर लम्हा, हर तहज्जुद में मेरी दुआओं में शामिल था, जिसकी वापसी की मैं तड़प-तड़प कर खुदा से दुआएँ माँगती थी, वो खुदा ने किसी और को सौंप दिया। मैंने आज सोशल मीडिया पर एक पोस्ट पढ़ी थी कि उसने शादी कर ली है। अब जब वो मेरा रहा ही नहीं है और मुझसे छीना जा चुका है, तो मैं क्या माँगूँ? माँगने को कुछ बचा ही नहीं, और अगर बच भी जाए तो अब मन ही नहीं करता माँगने को। खुदा की ज़ात से मायूस क्यों हो? मायूस नहीं हूँ बाजी, पर जब मान टूटता है तो इंसान मान से दोबारा वापस कभी कुछ माँग ही नहीं पाता। या अल्लाह, कैसी बातें करती हो तुम लड़की। वो पाक ज़ात कभी किसी का मान नहीं तोड़ती। तुमने ज़रा सी देर क्या की उसने ज़रा सी देर क्या की और तुमने मांगना ही छोड़ दिया। उसको तो पसंद थी तुम्हारी आवाज़ और तुमने राब्ता ही तोड़ दिया। उसकी हज़ार नेमतों को नज़रअंदाज करके तुम नाशुक्री करने लग गई। तुमने बस एक लाफानी चीज़ के लिए खुद अपने रब का मान तोड़ा है। लेकिन तुम जानती हो कि इसकी मोहब्बत की खासियत यही है कि वो हज़ार गुनाहों के बाद भी तुम उसके पास जाओ तो वो तुम्हें माफ़ कर देता है। और तुम हो के उसके दर से ही रुख मोड़ लिया। वो हमेशा तुमसे मोहब्बत करेगा, फिर चाहे तुम करो या ना करो। तुम्हें किसने कहा कि उसने तुम्हारी दुआओं को मोड़ दिया है? पागल लड़की, तुम तो खुशकिस्मत हो कि तुम्हारी आवाज़ उसे पसंद है। ज़ैनब के लहजे में नाराज़ी थी। बाजी, नहीं देना था तो ना सही, मगर किसी और को क्यों दिया? और अब मेरे लिए मेरी पसंद पर भी तो कौन कह सकता था? अमर हाश पर रोने लगी। तुम ये जानना चाहती हो कि मनपसंद चीज़ पर कौन क्यों नहीं कहता? हम इंसान हैं, इसलिए इस बात को कभी नहीं समझ सकते कि इस एक लफ्ज़ की क्या अहमियत है। ये वो लफ्ज़ है जिस पे पूरी कायनात बना दी गई और ख़त्म भी इसी लफ्ज़ पे कर दी जाएगी। सुनो प्यारी, इस लफ्ज़ को क्या ऐसे ही कह दिया जाए? नहीं, वो कौन तब कहता है जब अपने बंदे के लिए बेहतरीन का वसीला बना देता है। लेकिन कभी कभार वो चाहता है कि मेरा बंदा मेरे लिए सब्र करे। क्या उसका हक नहीं है कि उससे मोहब्बत जताई जाए? क्या उसका हक नहीं है कि उसके लिए थोड़ा सा इंतज़ार और किया जाए? और ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि जो ख्वाहिश तुम्हारी ज़ुबान पर हर दुआ में रमा रहती है, वो तुम्हें ना मिले। जानती हो, वो दुआ की तौफीक देता ही तब है जब उसे कुन कहना हो। भला ये कैसे मुमकिन है कि कोई बंदा उसकी बारगाह में सिसकते हुए आए और उसे सीने से ना लगाए? तुम इंतज़ार क्यों नहीं करती? वो तो इंतज़ार करने वालों के लिए ही मौत से करता है। इस बार इन्होंने प्यार से समझाया था, मगर मरहा का दुख शायद अभी भी कई गुना ज़्यादा था। इसका चेहरा अभी भी मुरझाया हुआ था। प्यारी, तुम मांगो उससे, उसे तुम्हारा मांगना अच्छा लगता है। तुम क्यों परेशान होती हो? क्या उसकी कुदरत पर यकीन नहीं है तुम्हें? वो तो तुम्हारी शहादत से भी ज़्यादा करीब है। जब तुम अपनी माँ की नीयत पर शक नहीं कर सकती, तो इस पर कैसी बेयकीनी जो तुमसे 70 माँओं से कई गुना ज़्यादा मोहब्बत करता है। तुम उसे मुकम्मल यकीन के साथ मांग कर तो देखो। अर्श पर कौन कहकर पूरी दुनिया को तुम्हारा वसीला बनाकर ना नवाजा, तो फिर कहना। बाजी, मुझे लगता है कि दीन पर आना बहुत मुश्किल है। भटक जाता है इंसान। दीन पर आ जाना मुश्किल नहीं है, बल्कि दीन पर आकर जमे रहना मुश्किल है। दुनिया तुम्हें बहुत तोड़ेगी, बहुत ताने मिलेंगे, तुम्हारा माजी तुम्हें बार बार याद करवाया जाएगा। बस तुमने जम जाना है। उस वक़्त तक जब लोगों को यकीन हो जाए कि अब तुम दीन पर कामिल हो, तुम्हें कोई नहीं ला सकता। फिर उसके बाद तुम्हारी जंग सिर्फ अपनी नफ्स से होगी। लोग तुम्हें कबूल कर लेंगे और फिर तुम्हारे पीछे एक जमात तैयार होगी उन लोगों की जो तुमसे मुतासिर हुए होंगे। फिर तुम दीन को फैलाओगी और खुदा तुम्हें अपनी बारगाह में बहुत महबूब कर लेगा, क्योंकि तुम चुनी हुई हो। बाजी, मुझे लगता है मैंने जितने खुदा से शिकवे किए हैं और जो कुछ भी कहा इसके बाद, तो शायद मुझे पसंद नहीं करता होगा। शायद उसने मुझे अच्छे बंदों की सिफ़त में से निकाल दिया होगा। अमर हर रूहानसी हुए कह रही थी। खुदा तुम्हारे गुनाह करते साथ ही तुमसे नफरत नहीं करने लग जाता। वो तुम्हें एकदम से रद्द नहीं कर देता। जब तक तुम जिंदा हो उसने तुम्हें मोहलत दी हुई है, और जब तक तुम जिंदा हो खुदा तुमसे मायूस नहीं हुआ। उसका और तुम्हारा ताल्लुक जजा और सजा से हटकर कुछ और भी है प्यारी। क्या कभी सोचा है कि उसने अपने 99 नाम हमें क्यों अता किए थे? ताकि हम अल जब्बार और अल कहार पे ही ना अड़े रहें, बल्कि अपने रब को समझने की कोशिश भी करें। खुदा हमारे लिए कौन है और हम खुदा के लिए क्या हैं? कुरान में अल्लाह ने 4 दफ़ा कसम उठा के फरमाया है कि उसने इंसान को एहसन तकनीक से पैदा किया है, इसको बेहतरीन सांचे में पैदा किया है, जिसको खुदा ने अपने हाथों से बनाया है। और जिस शय को इतने प्यार से बनाया जाए, क्या ज़रा-ज़रा सी बातों पर उसका मालिक इसको नापसंद करने लगता है? हमने दरअसल कभी अल्लाह को समझा ही नहीं है। अब इंशाल्लाह दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं करूँगी। अब मैं खुदा से माँगना कभी नहीं छोड़ूँगी। शुक्रिया बाजी, मेरी इस्लाह करने के लिए। इसने हाथ पकड़कर मरहा भी नम आँखों से मुस्कुराई तो इसने भी मुस्कुराने का कर्ज चुका दिया। फिर अपने आँसू साफ करती हुई वो हिजाब सेट करके बैग उठाए बाहर निकल गई।
वक़्त के पहियों ने फिर से रवानी पकड़ ली। कुछ वक़्त मज़ीद गुज़रा तो पूरे 2 साल बीत गए। हमारा इस वक़्त एहतिकाफ़ में बैठे थे जब आज जावेद साहब का ऑफ़िस से वापसी पर बहुत ही बुरा एक्सीडेंट हुआ और वो इंतकाल कर गए। सामियान तक इनकी मौत की खबर पहुँची तो कोई क़यामत टूट पड़ी। वो अपनी सारी अनाज़िल को छोड़कर फ़ौरन फ़्लाइट बुक करवाकर पाकिस्तान पहुँचा। मगर किस्मत ने इस बार भी इसका साथ नहीं दिया था और वो बदकिस्मती से बाप के जनाजे में शिरकत करने से महरूम रह गया। जब वो कब्रिस्तान पहुंचा तो लोग उसे दफना चुके थे। कब्र के करीब कुछ लोग खड़े दुआएं मांग रहे थे और इसकी निगाह एक तरफ खड़े सईद पर पड़ी जो उनकी कब्र पर फूल निछावर करता दिखाई दिया। इसे देखते साथ ही वो दूर से भागता हुआ आकर इसके गले से लगते ही रोने लगा। सईद ने झटी से खुद से अलग करके पीछे धकेल दिया। जब अंकल जिंदा थे और बार बार तुझे याद करते थे तब कहाँ था तू? तब कहीं एक काल भी नहीं की तूने, और आज जब वो कब्र की रौनक बन गए हैं तब तू आकर आंसू बहाने लगा है। वो गुस्से से चिल्लाया। ऐसा मत कह दोस्त, बहुत दुख हो रहा है। जख्मों पर मजीद नमक मत छिड़क प्लीज। इसने धीरे से कहा। तुम काबिल अपने जज्बात पर काबू ना पाते हुए खुद आगे बढ़कर जोर से इसे गले लगा गया। कुछ ही देर में सभी लोग वहां से रुखसत होकर जा चुके थे और जावियान सईद समेत अकेला अपने बाप की कब्र के सहारे बैठ गया। आई एम सॉरी पापा, मुझे माफ़ कर दे, मैं आपको कंधा नहीं दे पाया। आई एम सॉरी। कब्र से लिपट कर इसने रोकर कहा तो सईद ने इसकी कमर थपथपाई। चंद लम्हात गुजरे और वो दोनों घर की जानिब निकल दिए। जावियान इस वक्त अमरहा के ख्यालों को कहीं दूर फेंक चुका था। वो जानता था कि इसे अब इसका सामना करना पड़ेगा, मगर इस वक्त इसकी सूरत हाल ऐसी थी जैसे उसे किसी से कोई फर्क ही न पड़ता हो। घर पहुंचा तो फलक बेगम ने भागकर सीने से लगाते ही इसका मुंह माथा चूमा, ढेरों प्यार किया और बेहद रोई। शायद वो इसी के सीने से लगकर आंसू बहाने की मुंतजिर थी। वो नहीं जानता था कि शाम कब हुई और रात कब गुजरी। ना ही ये जानता था कि वहाँ कौन मौजूद है और कौन नहीं। न जाने क्यों हम इंसान जिंदा होते हुए तो कभी किसी की कदर नहीं करते, मगर मरने के बाद हमारी तमाम मोहब्बतें और चाहतें जाग उठती हैं। सारी रात वो अपनी माँ के कमरे में इन्हें दिलासा देने में ही मसरूफ रहा। अगर सूरज निकला तो इसने नहाकर कपड़े बदले और बाहर लाउंज में आया। अब इसके जहन में कहीं अपनी बीवी का ख्याल टपका दिया था। लाउंज से कदम इसने सीधे अपने कमरे की तरफ बढ़ाए तो उसे खाली पाकर वो ठक ठक कर देखने लगा। पैरों ने फिर से लाउंज की तरफ चलना शुरू किया और वो एक तरफ सफाई करती खड़ी मुलाजमा से मुखातिब हुआ। शाजिया, अमरहा कहाँ है? सावियान की रौबदार आवाज़ सुनकर मुलाजमा ने चट रूख इसकी तरफ मोड़ा। साहब जी, वो तो पिछले 2 दिन से घर नहीं आई। घर नहीं आई मतलब? कहाँ है वो? इसके चेहरे से परेशानी टपक रही थी। साहब जी, वो इत्तेकाफ में बैठी हैं। व्हाट? कहाँ? इसका चौंकना यकीनी था। वो किसी मदरसे में पढ़ती हैं साहब। वो मदरसा सिर्फ औरतों के लिए है और मेरे ख्याल से वो वहीं इत्तेकाफ में बैठी हैं। ये तुम्हारी मैडम इतनी मौलवानी टाइप कब से हो गई? इसने हंसते हुए तंजिया अंदाज में पूछा। बहुत पहले से साहब, आपके जाने के तकरीबन चंद माह बाद ही। ठीक है, बाहर किसी मुलाजिम से जाकर कहो कि मदरसे में जाकर पता करें तुम्हारी मैडम वहाँ है भी या नहीं। थोड़ी देर में मुझे आकर बताना। जी साहब, इसने मौज़ाना कहा तो अपने डुग भरता हुआ कमरे का दरवाज़ा पटक कर बंद कर गया। अभी कुछ वक्त ही मजीद गुजरा था कि शाजिया ने दरवाजे पर दस्तक देकर कमरे में कदम रखा। हाँ कहो। वो बेड पर टांगे फैलाए बैठा मोबाइल में मसरूफ था जब इसे देखकर अचानक पूछने लगा। साहब जी, मैडम वहीं है। चांद नजर आएगा तो ही उठेंगी। ठीक है, जाओ तुम। इसके संजीदगी से कहने पर वो गर्दन झुकाकर बाहर जाती दिखाई दी। सामने ने करीब टेबल पर पड़ी इसकी तस्वीर उठाई और इसे गौर से तकने लगा। सोचा नहीं था मरहा कि मुझे कभी दोबारा भी तुमसे मिलना पड़ेगा। ना ही कभी ये सोचा था कि वापस आऊँगा। लेकिन अब आ गया हूँ तो ये मत सोचना कि तुम्हें माफ़ कर दिया। मैं तुम्हारी वो बेतनाई और तुम्हारा बेरुखी से मुझे खुद से दूर धकेलना भूला नहीं हूँ। अब बस तुम्हारे चेहरे को देखकर ये अंदाज़ा लगाना है कि नदामत कितनी है और पछतावा कितना। या फिर तुम्हारा गुरूर अब भी वहीं का वहीं है। इसकी तस्वीर अपनी उंगलियों का लफ्ज़ जोड़ता हुआ वो इसी से कह रहा था। आंखों में बुरा की सरकशी साफ देखी जा सकती थी। आज ईद का चांद नजर आने पर वह इत्तेकाफ से उठ गई थी। मदरसे में बहुत सी लड़कियों ने इसमें बारी बात पेश की, जिनमें जैनब आलमा भी पेश थी। इसे फूलों की माला पहनाकर बहुत मोहब्बत से नवाजा गया था। फिर शुक्राने के नवाफिल अदा करके वो मदरसे से बाहर निकली ही थी कि सामने 3 बड़ी गाड़ियां खड़ी दिखाई दी। वो हैरानगी से देख रही थी जब एक तरफ से जावियान से आप पैंट शर्ट पहने अपने आस्तीनों को ऊपर चढ़ाए हुए जिगजैग ग्लासेस उतार कर बड़े अंदाज से चलकर इसकी जानिब आया। वो सर से लेकर पांव तक अबाया में लिपटी अपनी बीवी को बड़े ताज्जुब से घूर रहा था। अमरहा इसके यूं अचानक नमदार होने पर हैरान कुन हद तक हैरान थी। वो नहीं जानती थी कि क्या तासुर पेश करना है। तभी जामिया ने अपनी पुश्त पर खड़े एक शख्स को इशारा किया तो वो अपने हाथ में पकड़ी हुई फूलों की टोकरी लेकर इसकी तरफ चल दिया। इसने एक माला उठाई और थोड़ा झुककर अमरहा के गले में डाली। फिर टोकरी में पड़े कुछ मजीद फूल उठाकर इस पर निछावर किए। चांद रात बहुत बहुत मुबारक हो और साथ में तकाब भी। खुदा तुम्हारी इस इबादत को कबूल फरमाए। आमीन। सामियान का लहजा शाइस्तगी से दूर था।
بھرپور تھا، لیکن وہ ابھی بھی پوری طرح ساکت کھڑی سے گھوم رہی تھی، مانو جیسے ذہن اس کی موجودگی کو قبول کرنے کے لیے تیار ہی نہ ہو۔ پیارے ریڈرز، اگر آپ کو ناول پسند آ رہا ہے تو کائنڈلی اس کو لائک کریں اور کمنٹ میں اپنی قیمتی رائے سے ہمیں آگاہ ضرور کیا کریں۔ تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔